اور گروتھ ریٹ زمین کے نیچے چلا جاتا ہے, اور 17,000 ارب کا تاریخی قرضہ لیا اس نالائق حکومت نے, اور اس قرضے میں آپ کا مستقبل گروی رکھ دیا. یہ وہ پیسہ ہے, اگر قرض لیا تھا تو یہ وہ پیسہ تھا جو آپ کے اوپر لگنا چاہیے تھا, جو آپ کی ایجوکیشن پہ لگنا چاہیے تھا, آپ کی یونیورسٹیز اور کالجز پہ لگنا چاہیے تھا, آپ کی تعلیم, آپ کی یونیفارم, آپ کی فیسوں پہ, آپ کے روشن مستقبل پر لگنا چاہیے تھا. اس سے غریب کا علاج ہونا تھا, غریب کو روٹی ملنی تھی, بزرگ اور پینشنرز کے گھر کا چولہا جلنا تھا, بیواؤں یتیموں کی کفالت ہونی تھی, نوکریوں کا بندوبست ہونا تھا. لیکن یہ 17,000 ارب کا جو نیا قرضہ ہے, یہ آپ کی بجائے آٹا چینی چوروں کی جیبوں میں چلا گیا. یہ قرضہ مافیاز کی جیبوں میں چلا گیا, بجلی چور مافیا کی جیبوں میں چلا گیا, گیس چور مافیاز کی جیبوں میں چلا گیا. اور کیا اس بات کی گواہی دیتے ہو کہ 17,000 ارب قرضے کے باوجود ایک اینٹ نہیں لگی پورے پاکستان میں؟ مانتے ہو نا؟ ملک پھر بھی کنگال, اور مہنگائی نے گھر اجاڑ دیے. یہ ہوتا ہے جب آپ کا ووٹ چوری ہوتا ہے, اور جب ایک عقل, تجربہ اور صلاحیت سے عاری شخص کو اٹھا کر وزیر اعظم کی کرسی پہ ہمارے سروں پہ مسلط کر دیا جاتا ہے. اور میرے بچوں یاد رکھنا, جب آر ٹی ایس بٹھایا جاتا ہے تو پورا ملک بیٹھ جاتا ہے. جب آر ٹی ایس بٹھایا جاتا ہے تو معیشت بیٹھ جاتی ہے. جب آر ٹی ایس بٹھایا جاتا ہے تو عدل کا نظام بیٹھ جاتا ہے, اور جب عدل کا نظام بیٹھ جاتا ہے تو نظریہ ضرورت کے تحت فیصلے آتے ہیں. تب ارشد ملک جیسے ججز کو استعمال کیا جاتا ہے, اور قاضی فائز عیسیٰ اور جسٹس شوکت عزیز جیسے امپیکیبل انٹیگریٹی کے حامل ججز کی کردار کشی کی جاتی ہے. اور پھر یہ ہوتا ہے کہ ججز خود انصاف کے منتظر ہوتے ہیں, اور جب آپ سے جواب مانگا جائے تو غداری کے فتوے بانٹتے ہو. میرے بچوں, اگر اردو لغت میں, اردو ڈکشنری میں آئین کی پاسداری کرنے والوں کو, آئین کا سبق دینے والوں کو, آئین کا سبق پڑھنے والوں کو, آئین کا سبق ماننے والوں کو غدار کہا جاتا ہے, تو پھر یہاں پر 22 کروڑ غدار ہیں. پھر ہمیں اپنے مستقبل کے ان معماروں میں سے بھی غداروں کی ضرورت ہے. اور اگر غداری کے القابات کے پیچھے کی کہانی جاننا چاہتے ہو تو میں صرف آپ کو ایک مثال دیتی ہوں. ایک مثال, ابھی 2-3 دن پہلے آپ نے سنا نا کہ ایاز صادق صاحب نے فلور آف دا ہاؤس پہ ایک بیان دیا کہ سلیکٹڈ حکومت کی ابھی نندن کو چھوڑتے ہوئے ٹانگیں کانپ رہی تھیں. اور پھر تھوڑی دیر بعد ایک بہت خطرناک بیان ایک وفاقی وزیر کی طرف سے آتا ہے, جس میں انہوں نے شاید یہ امپریشن دنیا کو ملا کہ شاید وہ جو پلوامہ حملہ ہے اس میں اللہ نہ کرے پاکستان ملوث ہے. پوری کارستانی آپ کو سمجھ آ جائے گی. اور بھارت نے تو دونوں کو اپنی مرضی کا رنگ دیا. 75% 80% آج اس وفاقی وزیر کے بیان کا فائدہ اٹھا کر نہ صرف بھارت بلکہ بھارت کا وزیر اعظم بھی ہمیں چارج شیٹ کر رہا ہے اس وجہ سے. لیکن اتنی سیریس ایلیگیشنز کے باوجود ڈی جی آئی ایس پی آر کی پریس کانفرنس ہوتی ہے اور وہ ایاز صادق کی بات کرتے ہیں, وہ اس کا جواب دیتے ہیں. تو کیا ہم پوچھنے میں حق بجانب نہیں کہ جو ایک بہت ہی بینائن سا بیان تھا اور آپ کی طرف تھا بھی نہیں, آپ نے پریس کانفرنس کر کے اس کو ہماری افواج پاکستان کی طرف کیوں موڑ دیا؟ ہم تو یہ نہیں کہہ رہے, ہم تو اس جعلی حکومت کی بات کر رہے ہیں. آپ نے اس کے اوپر پریس کانفرنس کیوں کی؟ اور اگر آپ نے اس کے اوپر پریس کانفرنس کی تو آپ نے وفاقی وزیر جو ہیں ان کے الزامات پر پریس کانفرنس کیوں نہیں کی؟ تو میں یہ دل سے سمجھتی ہوں کہ اگر اس طرح کا
डिस्क्रिमिनेशन अवाम के सामने आएगी तो फिर हम सवाल करने में हक बजाने में। और मैं ये दिल से समझती हूं कि जो DGISP हैं वो एक प्रोफेशनल सोल्जर हैं, हमारे इदारे के स्पोक्स पर्सन हैं, उनको बहुत एहतियात से काम लेना चाहिए। आप इमरान खान और जो हुकूमत है वो तो उसको तो बहुत फ़ायदा है अगर इदारों को वो सियासत में घसीटे, उसको सूट करता है, लेकिन अफवाज पाकिस्तान को और इदारों को ये बात बिल्कुल सूट नहीं करती कि वो एक सियासी जमात के पीछे खड़े हुए नज़र आएं। वो उतने उनके उतने हमारे भी हैं, उतने आपके भी हैं। तो ये डिस्क्रिमिनेशन नहीं होनी चाहिए, ये गलत बात है, ये गलत रवायत है, और इससे अवाम और इदारों के दरमियान खलीज बढ़ती है और फिर लोग कहने पे मजबूर हो जाते हैं कि जो इल्ज़ामात आप पर लगाए जा रहे हैं वो सच हैं। इससे दूरी इख्तियार करनी चाहिए, इसकी इस्लाह करनी चाहिए और इसके ऊपर जो है वो इसको दोबारा इस पॉलिसी पे नजर सानी करनी चाहिए। बाकी तो मेरे बच्चों, आखिर में पाकिस्तान के शेर जवानों, आपको अपनी बहन मरियम नवाज के साथ एक अहद करना है और हाथ उठाओ कि आज आपने अहद करना है कि आइन और कानून पर चलकर वोट की इज्जत करवाओगे। आपने अहद करना है कि आप अपनी राय, अपना वोट और अपने हक की निगहबानी करोगे। आज आपने मेरे साथ अहद करना है कि आपने जमहूरी और पुरअमन रास्ते पे चलकर अपने हक के लिए आवाज उठानी है। आपने अपने मुंतखब नुमाइंदों के लिए आवाज उठानी है और आप किसी को इजाजत नहीं दोगे कि जो लोग आपके वोट से आते हैं उनका इस्तेहसाल कोई और कर सके। आप ही उनके मालिक हो, आप ही उनके जवाबदेही कर सकते हो। आपके वोट से वो आएंगे, आपके वोट से वो जाएंगे। और आखिर में मेरे साथ ये वादा करो कि ऐसा मुल्क बनाओगे जो अपने फैसले खुद करेगा। इंशाअल्लाह बनाओगे ना। और जहां अल्लाह करे कि वो बहार उतरे मेरे नौजवानों, जिसे अंदेशाए ज़वाल ना हो। अल्लाह ताला आप सबका हामी और नासिर हो। शेर जवान जिंदाबाद, नवाज शरीफ जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। जीते रहो, सलामत रहो।